الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله على النبي الأمي صلی اللہ علی النبی الأمی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ترین ماں اور بہنوں، میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے اور آج بھی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم اتنی زندہ کتاب ہے اور اتنی نئی کتاب ہے کہ آج کی تاریخ میں ہمارے ملک میں جو حالات مسلمانوں کو درپیش ہیں، اگر ہم ان حالات کا تذکرہ قرآن کریم میں پڑھنا چاہیں اور دیکھنا چاہیں تو آپ کو قرآن کریم پڑھ کر بالکل یہ اندازہ ہوگا کہ جیسا کہ آج ہی کے دن کے لیے اللہ رب العزت نے ان آیتوں کو نازل فرمایا ہے۔ آج اسی بات کو سامنے رکھ کر کے جو حالات ہیں وہ آپ سبھی کے علم میں ہیں، ان حالات کا تو تذکرہ نہیں ہوگا، نہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کوئی بھی حالت ہو، ایک مسلمان کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، چاہے وہ مسئلہ انسان کا جانی ہو، مالی ہو، چاہے مذہبی ہو، ملکی ہو، تو پہلے مسلمانوں کا یہ مزاج ہوتا تھا کہ وہ قرآن سے واقفیت رکھتے تھے اور اس واقفیت کی وجہ سے وہ اس کا حل قرآن کریم میں تلاش کرتے تھے۔ اب چونکہ ہندوستان میں، ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک کے اس شہر کے اندر، ہمارے ملک کے بہت سے شہروں میں اور بہت سارے ممالک میں تو یہ رواج نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ رواج ہو گیا کہ قرآن کریم سے بالکل کسی قسم کا ہمارا لگاؤ نہیں ہے۔ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اس وقت جو حالات ہیں، میں اشارتاً اجمالی طور پر اشارہ کر دیتا ہوں کہ ان حالات کو سامنے رکھ کر کے آج کی ہمیں رہنمائی لینی ہے قرآن کریم سے۔ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ ملکی سطح پر اور ریاستی سطح پر بھی کھلے عام مسلمانوں کو شرک کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے بازار کس کلر میں اور کس رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے بھی واقعات نظر آ رہے ہوں گے کہ بظاہر جو مسلمان جیسے ہیں، حقیقت میں وہ مسلمان ہیں یا نہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بظاہر جن کے نام مسلمان ہیں تو وہ آپ کو ایسے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ایسے حالات میں ظاہر ہے ایک مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ حالات کیسے آ گئے اور آگے کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، کس حد تک یہ حالات بڑھیں گے، اسلام کا مستقبل کیا ہوگا اس ملک کے اندر، مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا اس ملک کے اندر، اور مسلمان ان حالات سے کیسے نکلیں گے۔ یہ سارے سوالات، ان سارے حالات کا تذکرہ، ان کے جوابات، ان حالات سے نکلنے کا راستہ، یہ سارا کچھ آج جو موضوع آپ کے سامنے بیان ہوگا قرآن کریم کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ سورہ اعراف 90 پارے کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس میں اللہ رب العزت نے قوم فرعون کا تذکرہ فرمایا۔ فرعون کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اس کا تذکرہ فرمایا، بہت تفصیل سے بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا ہے، اور بنی اسرائیل کا تذکرہ اور ہمارے ملک کے حالات، اور مصر میں جو بنی اسرائیل تھے اس وقت، جو فرعون تھا، وہاں کے حالات یہ بہت حد تک میچ کھاتے ہیں۔ آپ حضرات اگر آج توجہ رکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو آج آپ قرآن کریم کی ایک نئی شان دیکھیں گے، اور شاید یہ آپ کے لیے ایک نیا تجربہ ہوگا کہ قرآن کریم کس طور پر سیاسی شعور اپنے ماننے والوں کے اندر پیدا کر سکتا ہے، اور ہم کتنے بڑے محروم ہیں کہ قرآن نہ پڑھنے کی نتیجے میں بھٹکے پھر رہے ہیں اور مارے پھر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے انبیاؤں کے بھیجنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا معجزات لے کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آپ سب حضرات نے سنا ہے کہ ایک تو
لاٹھی تھی جو اژدہا بن جایا کرتی تھی، ایک ہاتھ تھا جو روشن ہو جایا کرتا تھا، فرعون کی طرف بھیجا، اور فرعون کے جو معزز لوگ تھے، اس کی جو حکومت چلایا کرتے تھے وہ سارے معزز لوگ، ان کی طرف بھیجا، لیکن ان سب نے مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے معجزات کی ناقدری کی۔ تو اللہ تعالیٰ ظالم کون ہے وہ بھی تذکرہ آئے گا سامنے، کہ ظالم کون ہے وہ بھی ہمارے سامنے وضاحت آئے گی۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ معجزات وغیرہ جب دکھائے، تو معجزات دکھانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں یہ اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ تو فرعون نے اور اس کے دربار کے لوگوں نے، اس کے منتریوں نے، اس کے عہدیداروں نے یہ کہا کہ اگر تم سچے ہو، واقعی نبی ہو، تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھا دیا۔ اب جیسے ہی معجزہ دکھایا، اب قرآن کریم کی اس آیت پر غور کیجئے، قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ وہ جو اس کی کیبنیٹ تھی پوری فرعون کی، اس کے جو منتری تھے، اس کے جو درباری تھے، سارے کے سارے جو اس کے وزراء تھے، ان سارے لوگوں نے فرعون کی قوم سے یہ کہا، ابھی جو کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ معجزہ دکھا دو، کوئی ایسی چیز دکھا دو جو عام بندہ نہیں کر سکتا، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا چرتر، سارا کیریکٹر ان کے سامنے تھا کہ اس بندے نے کبھی لوگوں سے جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ پر کیا جھوٹ بولیں گے۔ لیکن جیسے ہی معجزات دکھائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اب دیکھیے سیاست، قال الملأ من قوم فرعون، وہ جو کیبنیٹ تھی اس کی، وہ جو اس کا منتری منڈل تھا، ان سب لوگوں نے فرعون کی قوم کے سامنے، کیونکہ ان کی ہوا نکل گئی اور وہ اس کا توڑ پیش نہیں کر سکے اور نہ کر سکتے تھے، اور ثابت ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی سچائی، تو فوراً واقفیت رکھتے ہوں، اور آج سے 10-20 سال پہلے ان ظالموں کے انٹرویو انہوں نے سنے ہوں اور باتیں سنے ہوں، یا اگر آج بھی کوئی دیکھنا چاہے تو وہ آسانی کے ساتھ مل جائیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے بھی یہی بات ہمارے ملک کے اندر پھیلائی ہے، یہی بات پھیلائی ہے کہ یہ ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور آج بھی شاید آپ کہیں کہیں سن لیں گے کسی انٹرویو کے اندر کہ ان کی تعداد اگر بڑھ جائے گی تو یہ تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے اور تمہیں ملک سے نکال دیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ جو بات میں کہا کرتا ہوں کہ ایک تو ملک کے حالات سمجھنے کا ذریعہ وہ ہے جو میڈیا ہے، وہ کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے اس بات کو آج پوری دنیا جانتی ہے۔ ایک ملک کے حالات کے تذکرے کو جاننا، ملک کی حالات کو سمجھنا، انسان کیا کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ اس میں حقیقت ہے یا دل میں کچھ ہے، عزائم کچھ ہے، کہہ کچھ رہا ہے، ان حالات کو اگر حقیقانہ، محققانہ، صحیح تحقیق کے ساتھ حالات کو سمجھنا ہے تو اس کا واحد ذریعہ قرآن کریم۔ اگر کسی بھی ملک کے حالات کو سمجھنا ہو تو صحیح حالات کی تہ تک اس کی رہنمائی کے بغیر انسان نہیں پہنچ سکتا۔ بالکل میں آپ کو بیان کر کے دکھا رہا ہوں کہ کسا ایسا کیا نکل رہا ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ آج آپ انشاءاللہ قرآن کریم کی نئی شان دیکھیں گے، سیاسی شعور، جو ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس قرآن کریم تو ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، داڑھی ہو ہمارے چہرے کے اوپر، ٹوپی ہو ہمارے سر کے اوپر، پگڑی۔ ہمارے ملک میں بھی کہی گئی ہے کہ ان کی تعداد اگر بڑھ جائے گی تو پھر یہ ملک پر قبضہ کر لیں گے، اور یہ بات کہی جاتی ہے، اور یہ قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتی ہے۔ اس سے پہلے اور جان لیجئے، میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اگر کوئی اس ملک کے حالات جاننا چاہتا ہو، اس ملک کی اصل سیاست کو جاننا چاہتا ہو، تو فرعون کا تذکرہ اور مصریوں کی اس دور کی تاریخ پڑھ لے، سمجھ میں آ جائے گا۔ اس زمانے میں کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر پر جو خاندان حکومت کرتا تھا وہ عرب خاندان تھا، اور یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل کا لوگ بہت اعزاز کرتے تھے، بہت اکرام کرتے تھے۔ لیکن پھر ہوا کیا کہ قوم پرستی کا ایک انقلاب آیا اس ملک کے اندر، اور وہاں سے اس عرب خاندان کی حکومت کو ہٹا دیا گیا، اور وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ہم مصر کے اصل باسی، مصر کے اصل رہنے والے ہیں، ان لوگوں نے ملک کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی، اور رفتہ رفتہ انہیں بنی اسرائیل کھٹکنے لگے، اور انہوں نے ان کو غلام سمجھنا شروع کر دیا۔ ہمارے ملک کا جو معاملہ ہے تو ہمارے ملک کا بھی یہی معاملہ، یہ والی بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ والا جو زہر گھولا جاتا ہے عوام کے ذہنوں کے اندر، قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔
وہی بات جو اس زمانے کے اندر فرعونیوں نے اپنے عوام کے ذہنوں کے اندر جو زہر گھولا تھا، وہی زہر ہمارے ملک کے اندر بھی گھولا گیا، اور یہی بات اڑائی گئی، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ تمہیں اپنی طاقت کے زور سے اس ملک سے نکال دیں گے۔ یہ کتنی حقیقت ہے اور کتنی اس کے اندر سچائی ہے، یہ ہر مسلمان بیچارہ خوب جانتا ہے۔ ہم سے کیا چوک ہوئی اس سلسلے کے اندر؟ ہم سے یہ چوک ہوئی، یہ ہماری مسجد میں یہ باہر ایک پوسٹر لگا ہوا ہے، تو اس پر حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو میسیج لکھا ہوا ہے وہ یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر ہمارے ملک کی 100% آبادی تہجد گزار ہو جائے، عبادت گزار ہو جائے، لیکن ہمارے برادران وطن اپنے دلوں میں دوسرے قسم کے جذبات لے کر بیٹھے رہیں غلط فہمیوں کے نتیجے میں، تو کبھی اس ملک کے اندر کوئی آندھی چلے گی تو وہ جوالا مکھی بن کر پھٹ پڑے گی۔ تو اس لیے حضرت نے فرمایا تھا کہ ہمارا کام ہے کہ لوگوں کی غلط فہمی دور کریں، بتائیں کہ ہمارے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے ہم ایسے نہیں ہیں، ہماری مسجدوں کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے آپ آ کر دیکھیں ہماری مسجد کو، جب دل چاہے کبھی بھی دیکھیں، کسی بھی علاقے کی دیکھیں۔ ہمارے مدرسوں کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے کسی بھی مدرسے کا، اپنے علاقے کے کسی بھی مدرسے میں کبھی بھی جا کر کے دیکھیں، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیے، اور اس کا نتیجہ بالکل صاف کھلی شکل کے اندر آنے لگا ہے کہ کھلے عام بغیر کسی جھجک کے مسلمان اپنے کرپشن کو چھپا لیتے ہیں اور اپنے اقتدار کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اب بتائیے اس میں پریشان ہونے والی بات ہے، اللہ کی طرف بس رجوع کرنے والی بات ہے، اور عقل مندی سے ہوش کے ساتھ جو صحیح قدم اٹھانا چاہیے وہ اٹھانے والی بات ہے۔ اگر قرآن سامنے ہوگا تو مایوسی آئے گی نہیں، خوب آپ سمجھیں گے کیا ہو رہا ہے، اس میں کتنی جان ہے، کتنی حقیقت ہے، کتنی طاقت ہے اس بات کے اندر۔ آگے چل کر فرعون کے درباریوں نے یہ کہا کہ آپ ابھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کیجیے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خلاف آپ یہ کیجیے کہ ایک جادوگروں کو بلائیے پورے ملک سے اور ان کا مقابلہ کروائیے کہ یہ جادوگر ہیں یا یہ نبی ہیں۔ اگر یہ جیت گئے تو یہ نبی ہوں گے، اور اگر یہ ہار گئے تو پھر یہ جادوگری کہلائیں گے۔ چنانچہ پورے ملک سے ماہر جادوگروں کو بلایا گیا۔ اب جب جادوگر آئے تو وجاء السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، جادوگر آ کر فرعون سے کہتے ہیں کہ اگر ہم جیت گئے مقابلے کے اندر تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ غور کیجئے کہ اپنے مذہب کی دفاعی کارروائی کر رہے ہیں، مذہب کی دفاعی کارروائی ہو رہی ہے۔ فرعون ان کا بادشاہ ہے، ان کا خدا ہے، فرعون کو خدا مانا کرتے ہیں۔ اب آپ اس نظر کے ساتھ آپ نظر ڈال لیجئے کہ جتنے بھی باطل طبقے والے ہیں آپ کو بہت شدید وہ اپنے مذہب سے محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن قرآن کی یہ آیت پول کھول کر کے رکھ دیتی ہے کہ مذہب کی محبت نہیں ہے، پیسے کا کھیل ہے، صرف پیسے کا کھیل۔ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اتنے لالچی کہ مذہب پر بنی ہوئی ہے، مذہب باطل ہونے والا ہے، مصنوعی خدا کی پول کھلنے والی ہے، اس وقت بھی کہہ رہے ہیں ملے گا کیا؟ پہلے یہ بتاؤ، ہم تو اس کے بغیر چلتے ہی نہیں، ہماری گاڑی میں جتنا پیٹرول ڈلے گا اتنی گاڑی چلے گی۔ اس کا توڑ قرآن نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اس کا توڑ زکوٰۃ ہے۔ کبھی انشاءاللہ موقع ہوگا تو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جب زکوٰۃ کا موضوع آئے گا کہ زکوٰۃ مسلمانوں کو غربت کی سطح سے نکال کر اور اسی کے ساتھ ساتھ سیاسی انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ اسلام نے ہمیں زکوٰۃ کے طور پر دیا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کا نظام نہیں جو ہم الگ الگ طور پر نکالنا ہے، زکوٰۃ کا اجتماعی نظام کے ذریعے سے جو ہمارے یہاں نہیں ہے، وہ کبھی انشاءاللہ میں بیان کروں گا، لیکن آپ اس وقت اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیے۔ اور یہ بات بھی اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت بہت سے مسلمان آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، وہ کوئی پیدل یاترا کر کے پہنچنا چاہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، اور آگے آنے والے زمانے میں ان کی تعداد آگے آنے والے دنوں میں اور بڑھے گی۔ اور یہ بات آج سے نہیں، حضرت مولانا سجاد صاحب 25 30 35 سال سے اس بات کو کہہ رہے تھے، اس دور کے بارے میں جو اب ہونے جا رہا ہے 22 جنوری سے جس دور کا آغاز ہونے والا ہے، 25 30 سال سے ایک عالم، یہ کیسی چیز ہوتی ہے؟ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کسی بھی ایک خاص مذہب کے خلاف جو جتنی خطرناک گندی زبان بولتا ہے اس کا عہدہ اتنا بلند ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت سیاست سمجھا رہی ہے؟ نہیں سمجھا رہی کہ کیا کھیل ہے، یہ پیسے کا چکر ہے، ان لنا لاجرا، یہ لالچ کا چکر ہے۔ لالچ عہدے کا بھی ہوتا ہے، لالچ پیسے کا بھی ہوتا ہے، لالچ کوئی انسان کرپشن کے اندر بری طرح مبتلا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر سے کرپشن کے کیس ہٹ جائیں، یہ والا بھی لالچ ہوتا ہے۔ اس لیے
دکھایا یہ جاتا ہے کہ یہ مذہب کی محبت ہے، لیکن مذہب کی محبت نہیں ہے، یہ جو سیاست ہے یہ پیسے کی سیاست ہے۔ اس کو سمجھیں، مذہب اور سیاست کو الگ الگ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن کریم کے ذریعے سے اگر اس رہنمائی کو ہم سامنے رکھیں گے تو قرآن کریم پر ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے کہ یہ اب نہیں سمجھ میں آ رہا یہ آیت سننے کے بعد یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کیا ایمان مضبوط نہیں ہو رہا ہے؟ اتنا زبردست سیاسی شعور کہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ آج کے حالات کی رہنمائی قرآن کریم بیان کر رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی جیسا کہ آج کے حالات کا تذکرہ ہو۔ اور اس کی موٹی سی مثال، ابھی ایک صاحب تھے جو مسلمان سمجھے جاتے تھے آج سے 2-3 سال پہلے، آپ لوگ سمجھ جائیے گا، امید ہے سمجھ جائیں گے۔ بہت جو چہرہ تھا وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے، جو حالت تھی وہ بھی جھلک رہی تھی، اور کس طرح بھیک مانگی جا رہی تھی وہ بھی جھلک رہی تھی۔ اور سیدھا سادہ مسئلہ یہ تھا، کرپشن کے جو کیس تھے، امید یہ تھی کہ اگر یہ کام کر لوں گا، مذہب تبدیل کر لوں گا، وہ ہٹ جائیں گے، وہ ہٹے نہیں۔ اور آج بھی جو مسلمان لالچ کے چکر میں وہ دوسروں کا مذہب قبول کریں گے، نعرے لگائیں گے، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر ابھی دیکھا ہوگا، ابھی چند دن پہلے ہمارے علاقے کا مشہور قبرستان حضرت خواجہ باقر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی وہاں پر دیکھا ہوگا، اس طرح کے واقعات پورے ملک میں ہو رہے ہیں اور ہوں گے آگے۔ تو یہ لوگ جو لالچ کے اندر یہ کام کر رہے ہیں، وہ والی مثال صادقہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے گا، چند مہینے چند سال کی بات ہے انشاءاللہ، زیادہ لمبی چوڑی اور زیادہ آگے کی بات نہیں ہے، کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ جو اس شخص کے ساتھ ہوا تھا، مثال ہمارے سامنے، وہی ان سارے لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اسلام کو چھوڑ، اللہ کا کیا نقصان ہوگا، ہم سارے بھی چھوڑ دیں، اللہ کو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم میں آپ کے سامنے بار بار پڑھ کر کے بتا رہا ہوں کہ ان باتوں سے یہ جو ساری سیاسی چالیں یہ ہمارے سامنے بالکل کھل جاتی ہیں، اور قرآن کریم کی یہ رہنمائیاں ہمارے سامنے ہوں گی تو حالات دیکھ کر کے کبھی بھی مایوسی نہیں پیدا ہوگی، اور جتنے بھی یہ سیاسی حربے، سیاسی مسئلے ہیں، آپ اس کے تہ تک پہنچ جائیں گے اگر اس کو سامنے رکھیں گے۔ اور اصل بات وہی ہے جو میں نے شروع کے اندر ذکر کی تھی، کہ اصل یہی سمجھنا ہے کہ وہ قوم کے جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ پھر اس کے بعد جب مقابلہ ہوا تو مقابلے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت گئے۔ اب جب ایک انسان سرکاری سطح پر کسی ملک کا پرائم منسٹر یہ کہہ چکا ہو کہ یہ مقابلہ، لیکن ضرورت ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو بدلیں، ہم مسلمان اپنے آپ کو بدلیں۔ تو بہرحال میں بتا یہ رہا تھا، بیان یہ کر رہا تھا کہ جب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر لائے گئے تھے وہ جادوگر ہار گئے، تو اب فرعون نے دوبارہ سیاسی داؤ کھیلا اور کہنے لگا کہ دیکھو وہ بات میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ ہمارے ملک سے ہمیں نکالنا چاہتے ہیں اور ہماری گورنمنٹ گرا کر اپنی گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں، یہ دیکھو انہوں نے پہلے ہی ملی بھگت کر رکھی تھی، اور یہ موسیٰ علیہ السلام ان کے استاد ہیں، جو جادوگر ہم نے بلائے تھے، جن کو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بلایا تھا، انہوں نے بلایا تھا، یہ سارے ان کے شاگرد ہیں، ان کی پہلے ہی بات ہو گئی تھی کہ سب کے سامنے ہار جانا۔ آپ سمجھ رہے ہیں سیاسی داؤ پیچ؟ یہ باتیں ہوتی ہیں، اس طرح سے عوام کو ورغلایا جاتا ہے، اس طرح سے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وقت پہ سیاسی لوگ اس طرح کے اسٹینڈ لیتے ہیں کہ کہیں ہماری عوام ہمارے کرپشن پر ان کی نگاہ نہ پڑ جائے، اس لیے ایسے اسٹینڈ لے کر ایسے مخلصین سے بدظن کرتے ہیں۔ اور یہ کہا کہ یہ ملک کے غدار ہیں، یہ جو جادوگر ہیں یہ ملک کے غدار ہیں، اور ملک سے غداری کی سزا یہ ہے، سیاست الگ ہے، مذہب الگ ہے، سیاست الگ ہے، مذہب الگ ہے، اور کسی کے مذہب کا کلچر الگ ہے اور ہندوستان کا کلچر الگ ہے۔ اس بات کا بھی فرق محسوس کریں۔ ہمارے اسکولوں کے اندر جو اس وقت بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے ہندوستانی کلچر کے نام پر، ہندوستانی تہذیب کے نام پر، وہ ہندوستانی تہذیب نہیں ہے، وہ کسی ایک خاص گروہ، ایک خاص مذہب کے ماننے والوں کا کلچر ہے۔ ہندوستان کا کلچر الگ ہوتا ہے اور مذہبی کلچر الگ ہوتا ہے۔ ہندوستان الگ ہے اور کسی کا مذہب الگ ہے۔ ہندوستان سارے مذاہب کے لوگوں کا ہے، کسی خاص مذہب کے لوگ ماننے والوں کا نہیں ہے۔ آج ہندوستان اور ایک خاص مذہب کے لوگ وہ دونوں کو ایک ملا کر کے وہ ساری کی ساری باتیں کر رہے ہیں، اور اگر کوئی انسان اس مذہب کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے یا اس پارٹی کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو انہوں نے ملک کو اور سیاست کو، مذہب کو اور سیاست کو ایک کر لیا ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ملک کا باغی ہے۔ دونوں کا الگ پہچانیے، دونوں کا الگ جاننے کی کوشش کریے۔ یہ بھرپور شعور، یہ بھرپور سیاسی شعور، یہ واللہ العظیم، واللہ العظیم یہ قرآن نے سکھایا ہے، یہ قرآن نے سکھایا ہے۔ نہیں تو ایک عالم دین کا، ایک طالب علم کا، قرآن پڑھنے والے کا سیاسیات سے کیا واسطہ؟ لیکن یہ سیاسی شعور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاست کی بنیادی باتیں، اگر یہ موٹے موٹے نقطے اگر کسی نے سمجھے، یہ جو بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے اس نے سمجھے، اگر آپ کو لگتا ہے یہ قرآن کریم کی بدولت، افسوس ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ پاور ہے، ہم آج بھی پھر وہی کر لیں گے،
اکڑ جو ہوتی ہے نا، اکڑ اور غرور جو چیز ہوتی ہے، وہ انسان کے اندر جب غرور و تکبر آ جاتا ہے اور جب اکڑ آ جاتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ زوال کے بہت قریب ہے۔ آج آپ سن لیجئے، وہی اکڑ، وہی غرور، وہی گھمنڈ، وہی چیز کہ جو ہم نے کہہ دیا وہی ہوگا، اور کوئی مانے نہ مانے یہ ہو کر کے رہے گا، کوئی روک سکے تو روک، یہ سب خدائی زبان ہے۔ جب یہ والی زبان بولی جانے لگے تو ایمان والے گھبرایا نہیں کرتے، ایمان والے یہ دیکھتے ہیں اللہ ان نصر اللہ قریب، اب اللہ کی مدد قریب آ رہی ہے، اب گرنے کا وقت آنے والا ہے، اب زوال کا وقت آنے والا ہے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، فرعون کہنے لگا کہ ہم تو زور آور ہیں، ہم تو پاور والے ہیں، ہم جب چاہیں گے کر لیں گے، یہ کیا کریں گے، ان کی کیا اوقات ہے، یہ نہ ہماری حکومت میں شریک ہیں، نہ سیاست میں شریک ہیں، مالداری میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، مالداری میں یہ کیا کریں گے ہمارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال موسیٰ لقومہ استعینوا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا گھبراؤ نہیں، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، نمازیں پڑھو، اللہ سے مدد مانگنے کا مفہوم قرآن میں نماز کے ذریعے سے اللہ سے تعلق مضبوط کرو، وصبروا، اور صبر کرو۔ صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے جو مسلمانوں نے وعدہ کر رکھا ہے اپنے نبیوں کے واسطے سے، اور پھر واسطے در واسطے جو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم جن گناہوں کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے ہم وہ گناہ نہیں کریں گے، اور نیکی کے کاموں کا جو اللہ نے حکم دیا ہم وہ کریں گے، اس پر جم جانا، اور چاہے کیسے بھی حالات ہوں اس وعدے کو نہ توڑنا۔ زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے وارث بنا دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، لیکن انجام کار جو فتح ہوتی ہے، جو کامیابی مقدر میں آتی ہے، وہ متقیوں کے، جن کے اندر تقوی ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا کی تلاش کے اندر رہتے ہیں، انجام کار ان کا ہوتا ہے۔ میں پھر اشارتاً آپ لوگوں سے ایک بات کہوں گا، چند ہفتوں پہلے ہمارا ایک بیان کا جو موضوع تھا وہ بیت المقدس تھا۔ میں کہوں گا کہ اپنی توجہ بار بار خاص طور سے اس وقت اور ساری زندگی اس طرف رکھیے، اللہ وہاں کیا دکھا رہا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہوتی ہے، بے سر و سامانی کے باوجود فتح ملنا اور غلبہ ملنا کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے وعدے پریکٹیکلی طور پر، شکلی طور پر، صورتی طور پر اللہ تعالیٰ وہاں دکھا رہے ہیں، وہاں اپنی توجہ کو لے جائیے، ہمیں یہ چیز نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ والعاقبۃ للمتقین۔ اب وقت چونکہ کم ہے، پھر ایک دو آیت بیان کر کے مجھے اپنی بات مکمل کرنی ہے، تو آپ کو یہ آخر اس موضوع کا جو آخری حصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے اس والی آیت کو بیان کر دوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ، بگاڑ ہمارے اندر آیا ہوا، اس پر تو تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہماری نمازوں کا حال دیکھ لیجئے، تجارت کا حال دیکھ لیجئے، سارے کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شکنجہ سخت اور سخت اور سخت اور سخت کرتے رہتے ہیں، اور اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک ہم اپنی اصلاح کا آغاز نہیں کر دیتے۔ یہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، پہلے بھی یہی ہوا تھا، آج بھی یہی ہوگا۔ جتنی جلدی ہم اپنے آپ کو سنوال لیں گے اتنی جلدی یہ حالات سدھرنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کو غلبہ دے دیتے ہیں، کسی قوم کو اختیار دے دیتے ہیں، لیکن پھر جب کسی قوم میں ظلم، عیش پرستی، تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے اقتدار کو چھین لیتے ہیں، اس کی ساری کی ساری چیزوں کو، اس کے سارے غرور کو اللہ رب العزت ملیہ میٹ کر دیتے ہیں، خاک میں اور مٹی کے اندر ملا دیتے ہیں، اور دبے ہوئے کو، کچلو ہوئے کو، جن کے بارے میں ان کا تصور بھی نہیں تھا، اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں اتنا اونچا اور اتنا بلند فرما دیتے ہیں کہ جہاں تک لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ نام ہی اس ہستی کا ہے کہ جو وہ کر دیتا ہے جو لوگوں کی نہ سمجھ میں آتا ہے، نہ لوگوں نے سوچا ہوتا ہے، نہ لوگوں کو اس کا امکان نظر آتا ہے۔ اللہ نام ہی اس ہستی کا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو قرآن کریم کی رہنمائی میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ قرآن کریم کتنی باریک باریک سیاسی شعور، کس طرح سیاسی لوگوں کی پول، یہ ساری کی ساری باتیں یہ آپ کے سامنے آئیں کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں ان حالات میں کیا ہے، کیوں ہیں، اور یہ کس حد تک بڑھ سکتے ہیں۔ انجام کار کیا ہوگا؟ انجام کار وہی ہوگا کہ جب بنی اسرائیل کو پکڑنا ہمیشہ ہوا ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ قرآن کریم کی آیت میں جب غور کر رہا تھا، وقتی طور سے انسان کیسا بھی ہو بے چینی ہوتی ہے، اچانک جب میں غور کر رہا تھا اللہ نے ایک آیت دل میں ڈالی، مزہ آ گیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ جو ظالم حرکتیں کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل مت سمجھنا، قرآن کہتا ہے۔ مزہ آ جاتا ہے قرآن کریم جب انسان غور کرتا ہے اور قرآن کی آیت وہ نکل کے ایسا لگتا ہے جیسے ابھی اللہ نے کہہ دیا ہو کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا، ہم اللہ ہیں، ہماری پکڑ بھی نرالی ہوتی ہے، ایسے پکڑتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگ اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ اپنے طریقے میں اپنی بادشاہت کرتا ہے، اور بہترین چال چلنے والا تو اللہ ہی ہے، آخری چال اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ تب انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم وہ نہیں کر رہے تھے جو ہم چاہ رہے تھے، ہم تو بے وقوف بن رہے تھے، کٹ پتلیوں کی طرح کسی اور کی خدمت کے لیے کچھ اور کر رہے تھے، اور بازی تو کوئی اور ہی لے گیا۔ لیکن اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم جو کر رہے ہیں اس سے ہمیں غافل نہ سمجھنا، یہاں پر کافر نہیں فرمایا، ظالم فرمایا۔ کیوں ہے بڑا دل ٹوٹتا ہے کبھی کبھی کہ جب ایک بابری مسجد شہید ہوئی تھی، اس وقت جب بابری مسجد شہید ہوئی تھی، فجر کی نماز کے اندر ایک عالم دین نے بہت سے علاقوں میں فون کر کے یہ بات معلوم کی، تو بہت سے علاقوں سے ایک ہی جیسا جواب آیا کہ فجر کی نماز میں امام صاحب کی قرات کی آواز نہیں نکل پا رہی تھی، اور امام اور مقتدی سب دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ اور آج جو حالات ہیں اس کے باوجود کوئی اضافہ نہیں ہے، نہ فجر کی نماز میں کوئی اضافہ ہے، نہ ظہر کی نماز میں کوئی اضافہ ہے۔ کیا ہو گیا ہمارے ایمانوں کو؟ اس کے بعد بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ایمان سلامت ہے، اس کے بعد بھی ہم خواہش و تمناؤں میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کر دے جو ہم چاہتے ہیں۔ یعنی ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے ہم ایک نہیں سنیں گے اللہ کی، اللہ ساری ہماری مان لے۔ میرے عزیز ہو، قابل احترام بزرگوں، اب تو پانی سر سے نہیں، شاید میرے خیال سے چھت سے اونچا ہو چکا ہے۔ اگر اب بھی ہم اپنی حالت نہیں بدلتے تو پھر ہم کیا ہوگا، کن حالات میں جا کر کے اپنی حالات بدلیں گے؟ اب تو سر عام شرک کی دعوت دی جا رہی ہے، سر عام۔ بہت سے لوگ جو سیکولر کہلاتے ہیں وہ بغیر نام لیے کہہ رہے ہیں، اور کچھ لوگ سر عام نام لے کر کے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں سے کہ تم یہ کر لو، تم یہ کر لو، تم وہ کر لو۔ اور مسلمانوں میں بعض، میں نے کہا کہ وہ حقیقتاً مسلمان ہیں، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے، باقی اللہ کے رجسٹر میں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ جو شرک کر لے، اللہ کی توحید میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہے؟ دنیاوی رجسٹر میں